الحمد لله الذي خلق اللوح والقلم والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم ورضوان الله على أصحابه الذين نصروا الحق وقصروا السنة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ قرآن کریم کی مشہور ترین سورت جو کہ سورہ الفاتحہ کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے اور ہر مسلمان مرد عورت چھوٹے بڑے کو تقریباً زبان یاد ہے۔ تو جہاں اس سورت کے ہم الفاظ یاد کرتے ہیں، اپنے بچوں کو یاد کرواتے ہیں، وہاں اس کے معنی، مطلب اور مفہوم بھی ہمیں سمجھنا چاہیے اور سمجھانا چاہیے۔ اس سورت کی فضیلت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورت کو 3 مرتبہ پڑھ لینے سے اللہ تبارک و تعالی ایک مکمل قرآن کریم کی تلاوت کا اجر عطا فرماتے ہیں، اور اگر کوئی مسلمان اس کو 10 مرتبہ پڑھ لے اس کے لیے جنت میں بڑا ہی خوبصورت اور عالی شان محل بن جاتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح تو ہم جنت میں اپنے لیے بہت سے محل بنا سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم عمل کر کر کے پڑھ پڑھ کے تھک سکتے ہو، مگر اللہ سبحانہ و تعالی اجر و ثواب عطا کرتے ہوئے نہیں تھکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا اور ایک کو ان کا امیر بنایا، اور جو لشکر کا قافلے کا امیر ہوتا نماز بھی وہی پڑھاتا۔ تو اس امیر کا معمول یہ تھا کہ ہر نماز میں ہر رکعت کے آخر میں قرات کے بعد وہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد وہ بھی پڑھتے۔ ساتھیوں نے کہا کہ آپ ہر نماز میں ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس نے کہا کہ مجھے یہ سورت بڑی اچھی لگتی ہے، میں تو اس کو نہیں چھوڑوں گا، پڑھتا رہوں گا۔ اگر تم میرے پیچھے نماز پڑھنا پسند کرتے ہو فبیہا، نہیں تو آپ کی مرضی۔ واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس نے بتایا کہ مجھے اس سورت کے ساتھ بڑی محبت ہے، اس لیے کہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی، عظمت، یکتائی اور توحید کا ذکر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس وجہ سے تو اس سورت سے محبت کرتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیرے ساتھ محبت کرتے ہیں۔
اور اس کے بدلہ میں اللہ تعالیٰ تجھے جنت عطا کرے گا۔ تو یہ تو ہے سورت کی فضیلت، اس کا شان نزول۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس دنیا میں ہر انسان کا حسب و نسب ہوتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کا بھی کوئی نسب ہے، یعنی اس کا کنبہ، قبیلہ، خاندان، برادری؟ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرما کر بتایا کہ اللہ تعالیٰ یکتا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی کنبہ، قبیلہ، خاندان، برادری، حسب و نسب نہیں ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں لوگوں کے مختلف عقائد، نظریات ہیں۔ یہود کے اپنے، مجوس کے اپنے، نصارہ کے اپنے، اور پھر مسلمانوں نے بھی۔ یہود نے کہا کہ الہ دو ہیں، معبود دو ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ معبود دو نہ بناؤ، دو الہ نہ بناؤ، معبود ایک ہی ہے۔ تو یہود نے کہا ایک تو اللہ ہے، اور اللہ کے ساتھ عزیر علیہ السلام وہ بھی الہ ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ۔ اسی طرح مجوس نے بھی دو بنائے، خدائے خیر اور خدائے شر، ایک کو اہرمن اور دوسرے کو یزداں کہتے ہیں۔ ایک اچھے کام کرنے والا، نفع دینے والا، شفا دینے والا، اولاد دینے والا، رزق دینے والا، اور دوسرا خدائے شر، جس کی طرف سے بیماریاں، مصائب، پریشانیاں آتی۔ تو انہوں نے کہا الہ دو ہیں۔ نصارہ نے کہا الہ تین ہیں، اللہ کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام، اور ان کے ساتھ ان کی والدہ مریم، یہ تین ملیں گے تو ایک اللہ بنے گا۔ اور ان سے پہلے سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم گزری، انہوں نے کہا کہ پانچ ہیں، پانچ کو انہوں نے معبود بنایا، انہوں نے پانچ بت بنا رکھے، اور یاد رکھے کہ بت وہ ایسے ہی اٹھا کر پتھر گھڑ کر تراش کر نہیں رکھتے تھے، ہر بت کے پیچھے کسی نہ کسی نیک ولی بزرگ کی ایک ہسٹری، داستان ہوتی ہے، اور اس بزرگ کا وہ بت ہوتا ہے، اس کا مجسمہ، اس کی تصویر ہوتی ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے جو پانچ بنائے تھے نا، وہ ان سے پہلے پانچ اولیاء بزرگ گزرے تھے۔ صحیح بخاری میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ پانچ اولیاء اللہ کے نام ہیں، اس لیے انہوں نے ان کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ان کے مجسمے بنا کر رکھے۔ بنانے والوں نے تو اس نیت سے بنائے کہ ان کی طرف دیکھ کر ہمارے اندر شوق پیدا ہوگا کہ جیسے یہ اللہ کی عبادت کرتے تھے ویسے ہم بھی کریں۔ تو جب ان کی جگہ پہ نئی نسل کے نوجوان آئے، شیطان نے انہیں یہ باور کرایا کہ تمہارے بڑے، تمہارے اکابرین، تمہارے اسلاف انہی کی عبادت کرتے تھے اور ان کو مدد کے لیے پکارتے تھے۔ تو انہوں نے مان لیا اور کہنے لگے وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ
ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، یہ 5 ان کے نام تھے۔ کہنے لگے کہ نوح علیہ السلام کے کہنے پر ان کو نہ چھوڑنا، ان پہ جمے رہنا، انہیں پکارتے رہنا، ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر۔ پانچ انہوں نے بنائے۔ اب ہمارے مسلمان انہوں نے بھی 5 بنائے، 5 تن پاک۔ کون کون؟ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھ علی مرتضیٰ، ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا، 3 ہوئے، اور 2 ان کے بیٹے حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے بارے میں نظریہ عقیدہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا جز ہے، اللہ تعالیٰ نے ان 5 کو اپنے ذات سے، اپنے نور سے پیدا کیا ہے، اس لیے یہ ہیں 5 تن پاک۔ خدا کے نور سے پیدا ہوئے ہیں یہ 5 تن، محمد، علی، فاطمہ، حسین و حسن۔ کئی جگہ پہ یہ جملہ، یہ شعر لکھ کر لگایا ہوا ہے، سجایا ہوا ہے، اور پڑھنے والے پڑھتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا لفظ اللہ لکھا ہوا آپ کو نظر آئے گا کئی گاڑیوں کے پیچھے۔ لکھنے کا سٹائل، الف کی جگہ لکھا ہوتا ہے محمد، دیکھنے میں ایسا لگتا ہے الف ہے، لیکن جب غور سے دیکھیں تو وہ لکھا ہوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الف کے بعد 2 لام ہیں، پہلی لام کی جگہ لکھا ہوتا ہے علی، اور دوسری لام کی جگہ لکھا ہوتا ہے فاطمہ۔ محمد، علی، فاطمہ، اور آخر میں ہاں۔ اس کو 2 حصوں میں کیا گیا، ایک حصے میں حسن اور دوسرے میں حسین۔ کہتے ہیں کہ یہ 5 ملیں گے تو اللہ بنے گا، یہ 5 ملیں گے تو اللہ بنے گا۔ قوم نوح نے بھی 5 بنائے اور انہوں نے بھی 5 بنا لیے، اور عقیدہ کیا ہے، کہتے ہیں لی خمسۃ اطفئ بها حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ